بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاک سنت الباسط کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح تو نہیں کہنا چاہیے، کل میرے ساتھ نہیں تھی، ارم احمد خان. السلام علیکم. تو کیا موضوعات ہیں ارم آج جو ہم ڈسکس سر، جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیے قومی اسمبلی میں سلیکٹڈ کے جو لفظ ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے قومی اسپیکر کی طرف سے، اور اس پہ ایک بہت ہنگامہ آرا قسم کی سچویشن ہماری منتظر ہے. دوسری طرف حکومت کو میثاق معیشت کی پیشکش کرنے کے بعد سے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کے ساتھ آپس میں ٹھن گئی ہے ان کی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے چچا کو سائیڈ لائن کر کے اپنی پارٹی کی قیادت خود سنبھالنا چاہتی ہیں. تو ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ کیا مریم نواز کو مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پہ منتخب کیا جائے گا، اور پارٹی اس کو کرے گی، ایکسیپٹ کرے گی اس بات کو. اور آخر میں ہم بات کریں گے کشمیر کے موضوع پہ، اور یہ کہ جو نگلیکٹ ہو رہا ہے ہمارے سارے ان پالیٹکس میں اور سارے سیاسی تناظر میں، کشمیر کو ہم نے بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے. میرے خیال میں شروع کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے سلیکٹڈ کے لفظ سے. پہلے تو دیکھیں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، جی. سلیکٹ کا مطلب ہی نکلتا ہے منتخب کرنا ہے. کسی کو آپ سلیکٹ کر لیں، منتخب کر لیں، جی. تو الیکشن کا بھی وہی مطلب نکلتا ہے. لیکن بہرحال انگریزی میں فرق ہے سلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں. اب یہ غیر پارلیمانی لفظ تو کسی طور بھی نہیں ہے، جی. لیکن پاکستان کے پولیٹیکل پس منظر میں اس کی اب ایک کنوٹیشن بن گئی ہے. اس لیے پی ٹی آئی کو اور شاید ہمارے پرائم منسٹر کو یہ لفظ اچھا نہیں لگتا. لیکن چونکہ اپوزیشن ہے، انہوں نے تو اپوزیشن کرنی ہے، اور یہ پہلے دن سے ہی وہ انتخابات کو نہیں مان رہے، ان کے نتائج کو نہیں مان رہے جو 2000 پچھلے سال جو ہوئے. اور ہم نے دیکھا کہ پھر پی ٹی آئی نے ان کو oblige بھی کیا، ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا. تقریباً 1 سال اب ہونے کو آ جائے گا اس قومی اسمبلی کو بھی. تو اپوزیشن نے تو بہرحال یہ کام کرنا ہے کہ وہ پرک کرنا ہے، ٹیس کرنا ہے پرائم منسٹر کو، سچویشن کو ٹریگر کرنا ہے تو مزید. ان کو تو بالکل سوٹ کرتا ہے. اب دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ چلے مان لیتے ہیں کہ اسپیکر کو اس کا اختیار ہے، کیونکہ یہ حذف کرنا نہیں ہے، یہ کسی لفظ کو بالکل ہی پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی ڈکشنری سے نکال دینے کے مترادف ہے کہ یہ لفظ اب بولا ہی نہیں جا سکتا. چلے مان لیا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے، یہ چونکہ ایکسپنش سے ایک قدم آگے ہے. اب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہماری اسمبلی کی تاریخ میں پہلے اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہو. حذف تو ہو جاتا ہے، کوئی ممبر نیشنل اسمبلی ہے یا سینیٹر ہے، وہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر لیتا ہے، تو جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ وہیں پہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ میں اس کو ایکسپنج کر رہا ہوں. بلکہ پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے متعلق ان کو جھوٹا کہا، دروغ گوئی کرتے ہیں. تو یہ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ یہ لفظ غیر پارلیمانی ہے، تو اس کو ہم ایکسپنج کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلے میں جھوٹا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. جی. تو اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن کسی پارلیمنٹ میں یا کسی ہاؤس میں ایک لفظ کو بالکل ہی کہنا کہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. ممکن ہے کہ مطلب بھی کچھ ایسا خاص ایسا نہیں ہے، اس کی پولیٹیکل کنوٹیشن ہے، لیکن یہ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ میں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں، جھوٹا، ڈاکو، لٹیرا، اور کیا کیا نہیں ہوا. یہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں پارلیمانی لفظ ہے. لیکن چونکہ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک پولیٹیکل اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے اب یہ ہمیں بھاری لگتا ہے یہ لفظ پی ٹی آئی کو اور ان کی حکومت کو. اب اگر انہوں نے دیکھیں اسپیکر نے کر لیا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. بحث چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پہ، باقاعدہ ٹرینڈ چلا ہے. سوشل میڈیا پہ نہیں، پوری دنیا پہ چل پڑا ہے یہ معاملہ کہ یہ کیوں اتنا ریئیکٹ کیا اسٹرانگلی پی ٹی آئی اور قومی اسمبلی نے، اسپیکر نے خاص طور پہ، ڈپٹی اسپیکر نے. اب دیکھیے، چلے مان لیا کہ سلیکٹڈ استعمال نہیں کریں گے، ہزاروں اور الفاظ ہیں جو کہ اپوزیشن استعمال کر سکتی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں چلے سلیکٹڈ نہیں کرتے جی ہم، یہ جو ہیں یہ ہینڈ پکڈ پرائم منسٹر ہیں، یہ پراکسی پرائم منسٹر ہیں،
یہ جو ہے پپٹ پرائم منسٹر ہیں، اس قسم کے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو کتنے الفاظ کو یہ اس پہ پابندی کریں گے یا اس پہ پابندی لگا دیں گے. تو میرے خیال میں بالکل ایک غیر ضروری اقدام ہے جو کہ قومی اسمبلی نے کیا ہے، اور اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ دیکھیے، چلے ایک اور پہلو سے بھی دیکھ لیتے ہیں. سلیکٹڈ آپ قومی اسمبلی میں نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ یا اپوزیشن کے لوگ پارلیمنٹ سے باہر جب نکلتے ہیں تو میڈیا سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہاں استعمال کر لیں گے. اپنے جلسے جلوسوں میں تو ویسے ہی استعمال کرتے رہتے ہیں. اب یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اب یہ لفظ جو ہے رچ پس گیا ہے، اور آپ اس کو پارلیمنٹ خود ہی ہائپ کریٹ بھی اور مزید ہائپ کریٹ کرتی ہے. اور پھر آپ چلیں قومی اسمبلی میں تو یہ لفظ ہو گیا، وہاں کیا کریں گے؟ سینٹ میں بھی جا کے لوگ تقریر کریں گے اور وہاں اس لفظ کا استعمال کریں گے. تو مجھے یقین جانیے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں کیا. بجٹ کے دنوں میں جب بجٹ کے دنوں میں اس سے بھی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ابھی تک بہرحال ایک معمہ ہے. مجھے نہیں معلوم، شاید اور لوگوں کو معلوم ہو کہ آیا یہ وزیر اعظم کی ایما پہ ہوا ہے یا ڈپٹی اسپیکر نے خود یہ اپنے طور پہ یہ کارروائی کی ہے. میرا ذاتی جو میرا رجحان ہے وہ اس بات پہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایما پہ نہیں ہوا. یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لائل ان دا کنگ والی بات ہوتی ہے کہ میں دکھاؤں کہ جی دیکھیے میں کتنا لائل ہوں آپ کے ساتھ، لیکن یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ اس سے پہلے اسپیکر تو پہلے ہی جو ہے وہ اپوزیشن ان پہ الزامات لگا رہی ہے کہ آپ پارٹیزین ہیں، آپ ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. آپ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان سے آپ ان کی تقریر کر لیتے ہیں لیکن اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں کرتے. تو اس سے اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے، یہ کنٹینشن بھی ری انفورس ہوتی ہے کہ جو اسپیکر ہیں وہ واقعی جو ہیں پارٹی مطلب نیوٹرل نہیں ہیں. کسٹوڈین آف دا ہاؤس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ نیوٹرل ہے تو نہیں، لیکن جو اس کی کارروائی ہے، جو اس کا ایکشن ہے، وہ ایسا نظر آنا چاہیے کہ وہ نیوٹرل جو ہے سب کے ساتھ ایک سا سلوک کر رہے ہیں. لیکن ان اسپیکر کا تو مسئلہ پہلے ہی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب اس اقدام سے ہوا یہ ہے کہ مزید جو ہے لوگ یہی کہیں گے کہ جی اسپیکر تو بے مقصد بالکل لایانی، سوری میں نے یہ لفظ استعمال کر لیا جو غیر پارلیمانی شاید ہو سکتا ہے، کہ ایک ایسا اقدام کیا ہے جس کی نہ تو پہلے کوئی ضرورت تھی اور نہ اس کو آپ اس کا اطلاق تو چلے ہو جائے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک لفظ کریں گے، کتنے الفاظ آپ بین کریں گے، ان پہ پابندی لگائیں گے. یہ تو بالکل ایک ایسا کام انہوں نے کیا ہے جو کہ شاید ان کی ناتجربہ کاری ہے، میں اسے کیا کہوں، یا پھر شاید انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کسی سے کنسلٹ کیے بغیر یہ اقدام کیا ہے. تو بہتر ہے کہ اس کو واپس لے لیں میرے حساب سے، کیونکہ اپوزیشن کے بڑے گاہک لوگ ہیں سارے پولیٹیشین، اور بہت پرانے لوگ ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور پھر مزید پرابلمز ہوں گے اس سے. اچھا کہ اب ہم بات کریں اگر ان پرانے لوگوں کی، تو یہ پرانے لوگ کیا نئی قیادت جو مسلم لیگ نون کی ایک نئی قیادت آج سامنے آ رہی ہے، مریم نواز شریف صدر کے طور پہ سامنے آئیں گی، تو کیا وہ ان کو مان لیں گے صدر اور وہی ایکٹ کریں گے جس طرح کہ وہ شہباز شریف کے دیکھیے آج بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان آیا ہے حمزہ شہباز کا، اخباروں میں آج رپورٹ ہوا ہے. ان کا کہنا یہ تھا، اور وہ ایک قسم کا ریئیکشن ہی آپ کہہ لیجئے جو مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے ریئیکشن میں ہی تھا. کیونکہ مریم نواز نے اپنی کانفرنس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جو پی ایم ایل این کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قائد کرتے ہیں. قائد سے مراد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کرتے ہیں. حمزہ شہباز نے آج جو بیان دیا اس میں انہوں نے تھوڑا سا جو معاملے کو کی نظر ٹویسٹ دینے کے علاوہ انہوں نے اپنا مدعا بیان یا کنوے کر دیا مریم نواز شریف کو جو کہنا چاہتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس وقت شہباز شریف صدر ہیں، اور جو فیصلے ہوتے ہیں پی ایم ایل این میں وہ دونوں جو شہباز شریف ہیں صدر اور جو قائد ہیں دونوں مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نواز شریف کی یہ پارٹی نہیں ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ سب کی پارٹی ہے، یہ صرف ایک شخص کی نہیں ہے، لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مشاورت کے بعد جو ہوتا ہے فیصلہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ہوتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ
اندر پی ٹی آئی کے اندر خاص طور پہ پی ایم ایل این کے اندر خاص طور پہ یہ جو دو دھڑے ہیں آپ کہہ لیجئے، جو بھائیوں کے دو شاخیں ہیں، جی ان میں کچھ نہ کچھ تو ایک ٹینشن سی تو ہے، بالکل ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ابھی معاملہ اس طرح ہم کل بھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ مریم نواز کا پرابلم یہ ہے کہ ابھی وہ ایون فیلڈ کا معاملہ ہے، وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں، ابھی وہ پارٹی کی قیادت اس طرح لے نہیں سکتی. ٹھیک ہے. پھر ابھی انہوں نے جواب بھی، کیونکہ ان کی جو پارٹی کا عہدہ ہے وائس پریزیڈنٹ، اس کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک کیس کر رکھا ہے. آج انہوں نے اپنا جو ہے فائل کیا ہے جواب مریم نواز نے. تو ابھی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جو شخص ڈسکوالیفائیڈ ہے وہ کوئی پارٹی کا عہدہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. تو یہ فیصلہ بھی ابھی آنا ہے. لیکن مریم نواز کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کو بڑے دھیرے دھیرے چلنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ نواز شریف کے ساتھ بالکل جانے جاتے ہیں کہ وہ ان کے کیمپ میں ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ایک راستہ اپنے لیے متعین کرنا ہے. اب مثال کے طور پر لے لیجئے نا، خواجہ آصف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، احسن اقبال ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانے جاتے، مریم اورنگزیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانے جاتے ہیں مریم نواز کے ساتھ اور کہ یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسرا دھڑا پھر شہباز شریف کے ساتھ، اور جو پنجاب کے جو کچھ اور لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں یہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن بہرحال پی ایم ایل این کو یہ معلوم ہے کہ جو پی ایم ایل این کی کانسٹیچوئنسی ہے یا جو ووٹ ملتا ہے وہ شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ملتا. وہ ووٹ ان کو ملتا ہے نواز شریف کو. اور جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ لگتا تو یہی ہے کہ جو وراثت میں اگر پی ایم ایل این کسی کو مل سکتی ہے تو مریم نواز ہی ہیں، لیکن ان کی قانونی مجبوریاں ہیں، وہ ابھی انتظار کریں گی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیمپریچر انہوں نے ذرا تھوڑا سا انکریز کر دیا ہے اور وہ بلڈ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ، اپنے لیے اسپیس بھی کریٹ کر رہی ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی اپوزیشن جماعتوں کی ایک اے پی سی جو ہے اے پی سی ہے جو بلائی جا رہی ہے، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یہ مولانا صاحب کو کریڈٹ تو دینا پڑتا ہے. جی بالکل. اور اس میں جماعت اسلامی نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. جماعت اسلامی نے ایک لحاظ سے ٹھیک ہی کیا ہے، کہ اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو کیا کہ ابو بچاؤ تحریک کا حصہ ہمیں شامل نہیں ہونی. تو جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے ایک اسٹانس تو رہا ہے کرپشن کے خلاف. اور مجھے یاد ہے کہ جب کے پی میں ایم ایم اے کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جماعت کو مولانا فضل الرحمان سے بڑی شکایتیں تھیں. اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے وہاں پہ اور دو منسٹرز تھے جے یو آئی ایف کے، جماعت اسلامی کو بہت پرابلمس تھے کہ کرپشن کے حوالے سے. تو ان کا ایک رہا ہے معاملہ جے یو آئی ایف کے ساتھ. تو انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ہم نے اس اے پی سی میں نہیں جانا. اب دیکھنا یہ ہے، مولانا صاحب دیکھیں ایک بڑے شروڈ پولیٹیشین ہے، اور ان کے پاس ایک کراؤڈ ہے مدرسوں کے بچوں کا، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اور انہوں نے یہ سب کو تیار بھی کر دیا ذہنی طور پہ کہ کسی لانگ مارچ کرنے والے ہیں. لانگ مارچ میرے خیال میں فی الحال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. فی الحال یہ اتفاق کریں گے، جلسوں پہ زیادہ ان کا زور ہوگا. اور اس کے بعد اگر وہ جلسوں نے کوئی مومنٹم پکڑ لیا اور نظر آیا کہ باقی جماعتیں بھی ساتھ مل کر کوئی اچھے بڑے بڑے جلسے کر لیں تو پھر شاید اٹ میں لیڈ ٹو سم تھنگ ایلس. لیکن ابھی میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ فی الحال یہ جوائنٹ جلسے کریں گے جس کو لیڈ بھالا مولانا فضل الرحمان کریں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ باقی جماعتیں کس طرح ریسپونڈ کرتی ہیں. اگر باقی جماعتوں سے کوئی ریسپانس اچھا ملا، مطلب ان کے ساتھ شہباز شریف جلسوں میں آتے ہیں یا اور جو سینئر لیڈرز ہیں وہ بھی آتے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی وہ متحرک کرتے ہیں، پھر تو شاید بات بن جائے. یہ میثاق معیشت والے قصے کے بعد سے کیا مریم نواز اور شہباز شریف دونوں ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے ادھر آئیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں فی الحال دیکھیں یہ اوپن نہیں ہوگا. جو بھی تھوڑی بہت ان کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے ابھی نیچے رہے گی، یہ سرفیس نہیں ہوگی. تو وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ایک بالکل کھلے عام دیکھیں اس کو آج خواجہ آصف نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان پرنسپل
وہ میثاق معیشت کے خلاف تو نہیں ہے پی ایم ایل این، ٹھیک ہے لیکن خواجہ سعد رفیق نے جو ہم نے بات کر رہے تھے جی کہ بغیر میثاق جمہوریت کے میثاق معیشت پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل تو حکومت اپوزیشن کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے کلچر میں تو یہ ہے نہیں نا کہ وہ ہیلپنگ ہینڈ دے گورنمنٹ کو، اور جو ان کی ناکامیاں جو نظر آتی ہیں معیشت کے میدان میں وہ اس کی ذمہ داری بھی لیں. بالکل تو اپوزیشن کو یہ اس وقت ہمارے ملک کا جو کلچر ہے سیاست میں اس کو فی الحال یہ سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جب تک ان کے اوپر جو اکاؤنٹیبلٹی کی تلوار لٹک رہی ہے، جب یہ کسی طریقے سے ہٹے گی نہیں، اس وقت تک کوئی میثاق معیشت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر اس اے پی سی کا کیا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کسی کا تو رزلٹ بنیادی طور پہ یہی ہے نا کہ اس حکومت کو مزید پریشان کیا جائے، ٹھیک ہے اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلد الیکشنز کی بھی ایک کوشش کریں، ٹھیک ہے کیونکہ ایک متنازع ہو گیا الیکشن، اس کو اتنا متنازع کر دیں کہ پھر یہ کیا کہا جائے کہ جی اب یہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور نئے الیکشن مڈ ٹرم الیکشن ہوں. ٹھیک ہے تو آج تو یہ چیز ان کا ہدف ہو سکتا ہے. پھر جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پیپلز پارٹی وغیرہ یہ کوشش کریں گے کہ سینٹ وغیرہ کا جو چیئرمین کا بھی ایک قضیہ چل رہا تھا نا، ان بالکل کو بلاول ہٹانے کا صاحب بھی، نے آج فرمایا کہ ان کو ہٹا دیا جائے. ان کو ہٹا دیا جائے. اب وہ ان کو ہٹا سکتے ہیں نہیں ہٹا سکتے، وی ول سی. نمبرز تو شاید ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو کیا ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی ان کے پاس ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ معاملہ اس لیے نازک ہے کہ سنجرانی صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل اور ایک بڑی اچھی چیز ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، ماضی تو میں اب بہت کم اس طرف کم توجہ ایسا دی ہوا. گئی. تو اب لگتا نہیں ہے کہ جو اب دیکھنا یہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، پی ایم ایل این کے جو سینیٹر کے ممبرز ہیں، آیا وہ اپنی لیڈرشپ کی اس خواہش کو پورا کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں. بالکل لیکن نمبرز کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان کے ساتھ ہیں. چلیں ٹھیک ہے. چلیں ہم نے آج بہت بات کر لی سیاست پہ، بات ہے کشمیر کی طرف. مسئلہ کشمیر جو اس حکومت کے آنے کے بعد سے ایک دو تقاریر جو ہوئیں ان کے علاوہ کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا. ابھی انڈین نیوز میں آیا ہے کہ جو حریت لیڈرز ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں صرف اور صرف بھارتی حکومت کے ساتھ. تو ان خبروں میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے، میں ذاتی طور خود بھی بڑا نا امید سا ہوا ہوں. جی بالکل مجھے بڑا مایوسی ہوئی ہے ان کو مایوسی ہے، دیکھ کے. افسوس ہوا ہے کہ اس حکومت کا جو ہم سمجھتے تھے، جو انٹیسپیٹ کر رہے تھے، وہ پورا نہیں ہوا کشمیر کے معاملے میں. کشمیر کے معاملے میں. ایک تو جو انہوں نے کشمیر جو پارلیمنٹری کمیٹی کا جو چیئرمین بنایا ہے، بڑے اچھا آدمی، آنریبل آدمی ہے، لیکن بہرحال اب وہ انرجی نہیں ہے کہ وہ اس بیک گراؤنڈ میں بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں ہے سکے کہ اس کو مسئلے وہ کو. کمیٹی، آپ دیکھیں گے کہ کمیٹی بالکل ڈارمنٹ رہے گی، اس پہ خاص آپ کو ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی. میرا خیال تھا کہ شاید یہ تھوڑا سا کشمیر کے معاملے کو اوپر لے کر جائیں، کہ اسپیشل انوائے بنا دیں جموں اور کشمیر پہ، تاکہ دنیا جو ہماری ڈپلومیسی ہے، سفارتکاری ہے، اس کو ہم صحیح معنوں میں کوآرڈینیٹ کر سکیں. وہ بھی فی الحال ابھی تک تو نہیں ہوا. جی اب پچھلے دنوں جو گورنر ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے، ستیہ پال ملک، جی جو پچھلے جون 2018 سے گورنر ہیں، جی انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہم تیار ہیں کشمیری جو حریت لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے اس کے جواب میں حریت کانفرنس کے جو لیڈر ہیں میر وائس فاروق، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ویلکم کرتے ہیں کوئی بھی ٹاکس ہوں، مذاکرات ہوں، لیکن وہ میننگ فل ہونے چاہیے، نتیجہ خیز ہونے چاہیے. ہم تب بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد آج ایک بی جے پی کے اسپوکس پرسن ہیں انیل گپتا، جی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جب تک حریت بھارت ایک کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتی، وائلنس کو کنڈیم نہیں کرتی، اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر مذاکرات کو تسلیم نہیں کرتی، اس وقت تک حکومت کا کوئی نہیں ہے مذاکرات کرنے کا، کوئی خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے جو یہ کنڈیشنز وہ ایکسیپٹ کریں پبلکلی، اس کے بعد پھر ہم بھارت نے مذاکرات کے پاکستان کو کبھی اس میں فریق مانا ہی نہیں. اس میں دو تین پہلو ہیں. دیکھیے حریت نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ پہلے بات کیجئے پاکستان کے ساتھ، جی تو پھر ہم آپ سے بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ واجپئی کے زمانے میں جب پاکستان بھارت کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، تو واجپئی صاحب نے ڈیڈ ٹرائی کہ حریت کے ساتھ جو ایلیمنٹس ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن وہ خاص نتیجہ اس سے نکل نہیں پایا. حریت کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ پاکستان سے تو بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ کشمیری ایک امپورٹنٹ میجر اسٹیک ہولڈر تو کشمیری ہیں، بالکل کشمیری. تو آپ اس طرح کریں کہ ٹرائی پارٹائٹ جو ہے
मुज़ाकरात होने चाहिए कि से फरीकी कि हम सब बैठें और तीनों फरीक बैठ के बातचीत करें। बिल्कुल रीजनेबल बात है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं है ऑब्वियसली भारत की हुकूमत को। फिर एक और कॉन्सेप्ट भी आया कि ट्रायंगुलर बात की जाए कि हम सारे तीन फरीक मिल के बैठ तो नहीं सकते, लेकिन मैं कश्मीरियों के साथ बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान भारत कश्मीरियों के साथ बात कर रहा है, पाकिस्तान भारत की बात हो रही है, तो ट्रायंगुलर मुज़ाकरात हों, तो ये भी भारत को कबूल नहीं है। तो भारत बुनियादी तौर पे जो है कश्मीर पे इस वक्त वो मुझे नहीं मालूम गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्यों ये बयान दिया, लेकिन बीजेपी की जो न्यू दिल्ली में जो हुकूमत है वो लगता नहीं है कि कश्मीरियों के साथ बगैर शराइत के वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बातचीत करते हैं तो उनका पूरा जो एक नैरेटिव है जम्मू और कश्मीर पे वो तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो इस वक्त क्या जो वो खबर एक चल रही है कि हुर्रियत और सिर्फ भारत बातचीत करेंगे तो वो गलत है? हुर्रियत के अंदर भी देखें मसाइल हैं, क्योंकि सैयद अली जहाँ गिलानी जो हैं वो बिल्कुल मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। उनका कहना यही है कि पहले जो 6 पॉइंट्स हैं उन्होंने हुर्रियत ने 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें यह है कि प्रिजनर्स को आप रिलीज़ करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ये बातचीत नहीं होगी, आप इसको डिस्प्यूट पहले माने कि जम्मू और कश्मीर एक डिस्प्यूट है पाकिस्तान भारत के दरमियान, और फिर डीमिलिटराइजेशन करें, ये एस्फा वगैरह जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको आप रिवोक करें। तो उन्होंने भी 6 कंडीशंस लगा रखी हैं गिलानी साहब ने भी कि जब तक भारत इन पे इत्तेफाक नहीं करता हम भारत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन उनका एक बुनियादी यही है कि पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात करें और फिर हम बाद में जब ये मुज़ाकरात किसी नतीजे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हुर्रियत को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है इस वक्त। जो बीजेपी की जो हम पहले भी इलेक्शन से पहले भी हम डिस्कस करते रहे हैं कि बीजेपी की जो पॉलिसी है इस वक्त वही है कि क्रैक डाउन करें, मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करें पाकिस्तान और भारत के दौरान मुज़ाकरात की मुझे इस तरह उम्मीद नहीं है जिस तरह लोग कह रहे हैं। अक्टूबर में देखा जाएगा जब FATF का इजलास हो जाता है, उसके बाद शायद कुछ एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाए। तो अभी कोई उम्मीद रखना, अभी आप ये देखेंगे कि जो साउथ कश्मीर में अभी देखें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया है, कुछ वाक़यात हुए हैं, तो ये सारा जो क्रैक डाउन रखेंगे, मिलिटरीली सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के साथ फिलहाल इंगेजमेंट का कोई उम्मीद फिलहाल मुझे नज़र नहीं है। कश्मीर में जितने भी वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा है और इस पर हमारी हुकूमत को काम करना चाहिए। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का और उसके बाद वापस आके आपकी लाइव कॉल्स दें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मसले कश्मीर के ऊपर। भाई साहब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत शुरू होगी, उसके बाद कश्मीर पे बात जाएगी और कश्मीर के जो लीडर्स हैं वो यही है, क्योंकि भारत इस वक्त चूँकि हुर्रियत देखिए भारत का इस वक्त जो है ना ऑब्जेक्टिव वही है कि हुर्रियत को रेलेवेंट कर देना है जी। इस वक्त एक जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप के नाम से मीरवाइज फारूक, गिलानी साहब और यासीन मलिक के दरमियान एक किस्म का अलायंस है जिसको जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप कहते हैं। न्यू दिल्ली की कोशिश ये है कि सारी हुर्रियत को रेलिवेंट कर दिया जाए, ठीक है, और किसी हद तक लोगों का ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये इरेलीवेंट हो रही है। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि लोगों के जो उनका एक जज्बा था आज़ादी का वो ख़त्म हो गया है, बल्कि बुनियादी तौर पे जो न्यू दिल्ली ने किया है वो ये किया है कि जो इंटरेक्शन था हुर्रियत का और लोगों का उस पे इस कदर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि वो मुमकिन ही नहीं रहा। गिलानी साहब पिछले 10 सालों से उससे भी ज्यादा पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था, कुछ उनको यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, जो जामा मस्जिद है उसमें तो जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देते। मेरे ख्याल से हमारे साथ एक कॉलर यासीन मलिक साहब वैसे ही गिरफ्तार हैं कितने सालों से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। परवीन साहिबा कैसी हैं आप? मैं हमारी रेगुलर कॉलर हैं और हमें खुशी होती है जब आप कॉल करती हैं परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहती हैं आप, फरमाइए। बासित साहब आज मैंने 2 बातें करनी है, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनिए। जी जी जी, हम हमेशा गौर से सुनते हैं आपकी बात।
अच्छा, एक तो मैंने कश्मीर पे बात करनी है। जी फरमाइए। वैसे मेरा तो एक मशवरा ही है, होना तो वो है जो मोदी साहब चाहेंगे, हाँ। क्योंकि जो उनका तजर्बा है उनका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। इस तरह क्यों नहीं करते? इंडिया अलहदा अपनी हुकूमत बनाए, आजाद कश्मीर अपनी हुकूमत अलहदा बनाए, पाकिस्तान अपनी अलहदा बनाए, खुद मुख्तार कश्मीर खत्म कर दे रोला, जी सब अपनी अपनी जिंदगी जिए। नहीं ये लेकिन ये फैसला किसने करना है परवीन साहब? ये तो फैसला ये हमने कर दे। ये कश्मीरियों ने करना है कश्मीरियों ने ना। करना है। नहीं, हमने करना है नहीं, मिलकर। हमने किस तरह करना है? वो कश्मीरी कहते हैं कि हम तकसीम नहीं होना चाहते और आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, तो क्या किया जाए फिर? जी, और साथ में खुद मुख्तार कश्मीर का कैसे कॉन्सेप्ट नहीं अभी तो खैर यूएन रेजोल्यूशन में तो उसकी प्रोविजन ही कोई नहीं है ना। बिल्कुल। लेकिन भारत चलें एक लम्हे के लिए मान भी लेते हैं जी। कि तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, जी लेकिन वो फैसला भी पाकिस्तान या भारत ने तो नहीं करना, बिल्कुल, वो फैसला भी कश्मीरियों ने करना है। और इसका हक भारत और पाकिस्तान दोनों ने लेकिन देना वो है फैसला करने का मौका तो दें। बिल्कुल, ऐसी भारत बात। पहले कश्मीरियों को जब वो मौका देंगे तो फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो ये बात वही है कि जो टांगा है उसको घोड़े के आगे आप बांध लें, बिल्कुल। ये एक वो और वाली कॉलर बात है। है। तो लेट्स सी कि पहले तो भारत को ये मानना पड़ेगा कि एक मुतनाज़ा है इलाका और उसमें बातचीत के जरिए हमने इसको हल करना है। जी फिर किस तरह हल होता है, यूएन रेजोल्यूशंस किस तरह आगे आती हैं, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जो चलिए चलेगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो वालेकुम सलाम। हेलो कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब बोल रहे हैं? शेख साहब पूरी गैरत मेहमान से। जी पूरी साहब फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप? मोहतरम आपसे माजरत के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ जी फरमाइए। कि मैं सन 65 में लंडी कोतल से ट्रांसफर होकर आसियान आया था। वहाँ पर गुलाम मोहम्मद लोटखवार साहब थे। ठीक। उन्होंने ये कहा था कि अपने से बड़े और तजर्बाकार आदमी से बात करने से पहले 3 दफा सोचा करें। तो मैंने 3 दफा सोच कर आपसे ये अब आप ये बात करने की। जी पूरी साहब शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें आप बात कीजिए प्लीज। आप जो सब्जेक्ट इरम साहब आप जी फरमाइए क्या कहना, नुक्ता क्या है आप? तो अवाम आपसे कौन से सवाल करेगी? जी तो सारा तजिया आप खुद न क्या करे, कुछ अवाम को भी करना दिया करे। बिल्कुल। दूसरा कश्मीर पे मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर वाजपेयी या इंदिरा या नेहरू साहब होते तो ये मसला हल हो सकता था। अभी जो मोदी साहब है ये कभी भी हमारा मसला हल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो कश्मीर का मसला हल करे, क्योंकि उनकी ये फितरत है कि वो मुसलमानों के साथी दुश्मन है। और जब भी उनको आलमी अदालतों में हम जाते हैं, आलमी लोगों से कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये आलमी मसला नहीं है, ये हमारा आपस का मसला है, हम आपस में ही मिल बैठ कर बात करेंगे। अच्छा देखिए ये भी बड़ा एक इशू था, बायलैटरल इशू है या इंटरनेशनल नहीं इशू? वो तो इस पे भी बहुत बात होती ये है। तो एक ऐसी है, एक भारत ने एक उठा रखा है मामला, असल मामला तो है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस तरह ये साहब पूरी साहब बात कर रहे थे कि कांग्रेस अगर होती, नेहरू होता, इंदिरा गांधी होती तो शायद ये मसला हल हो गया था। उन्होंने तो ये मुश्किलात पैदा की हैं। बिल्कुल। वो तो नेहरू साहब भी थे जो अपनी कमिटमेंट से पीछे हटे। फिर इंदिरा गांधी का हमने तर्ज अमल पाकिस्तान की तरफ देखा, बांग्लादेश जो बनाने में सारा किरदार इन्हीं लोगों ने अदा किया है। उसके बाद जो कश्मीर में मजालिम ढाए हैं वो भी इन्हीं लोगों ने किए हैं। कांग्रेस के ज़माने में तो वो काम हुए जिनका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। भी बहुत किया तो ये भी कहना है कि कांग्रेस होती तो ये होता, या बीजेपी आई है तो ये सारे एक ही पेज में हैं। जहाँ तक इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, वो जम्मू और कश्मीर को भारत का मुस्तकिल हिस्सा देखना चाहते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ गामजन है। बीजेपी का मसला ये है कि बीजेपी के अंदर क्योंकि आरएसएस से मुंसलिक है, तो आरएसएस का जो वर्ल्ड व्यू है जम्मू और कश्मीर के मुतालिक वो रिलेटिवली ज़रा डिफरेंट है। वो जम्मू और कश्मीर को वो जहाँ पे है ना, वो समझते हैं कि ये हिंदुओं के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी सेक्रेड उनके लिए ज़मीन है। वहाँ पे अभी अगले महीने शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा, और फिर उसके बाद विष्णु देवी की यात्रा, फिर ये भी जो हमारे यहाँ शारदा जो प्रीत है टेम्पल हमारी साइड पे, उसकी बड़ी अहमियत है। तो कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? जी जमील बोल रहा हूँ, हजीरा आजाद कश्मीर से। जी जमील साहब फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? तो पहले तो मैं डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ
کہ آپ کم از کم کشمیر پر اپنے چینل پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں. بہت تو میری ایک تجویز ہوگی اس میں آپ کے لیے کہ آپ جب یہ پروگرام کرتے ہیں تو کائنڈلی یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت کو اگر اپنے ساتھ ان سے تجاویز لے لیا جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی. چلیں انشاءاللہ ہم لیتے رہیں، پہلے بات چیت بھی کرتے رہیں، بلکہ کئی پروگرام ہم نے کشمیر پہ کیے ہیں اور کشمیری رہنماؤں کو یہاں بلایا بھی ہے، پر اچھی تجویز ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی پروگرام کرتے ہیں کشمیری رہنماؤں کے ساتھ انشاءاللہ. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پہ فالو کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی رائے ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.